جیسے فیض سیالوی حاصل کر رہے ہیں ایسے ہی میں چاہتا ہوں سمیت سیال شریف کی نگری کا فیض ہم سب کو میسر آئے اٹھاؤ دونوں ہاتھ لجپال لجپال آستانہ علیہ سیال شریف ہماری خوش بختی خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان عزت مآب ہر دل عزیز شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت محافظ ختم نبوت ضیاء چشت پیک کرے جرت و غیرت حضور نائب امیر شریعت حضرت حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی حمیدی سجادہ نشین آستانہ علیہ سیال شریف جلوہ افروز ہو چکے ہیں اس ہستی کے نور نظر تشریف رکھی ہے باپ میں صدا دے رہا ہوں بیٹھ جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ نپ کے لاج نبھاوان آلے ہاتھ نپ کے لاج نبھاوان آلے لجہ رکھ لجپال سدیں دے ہاتھ نپ کے لاج نبھاوان آلے لجہ رکھ لجپال سدیں دے جڑے دل دیاں رمزاں ساریاں جانے مرشد کمال سدیں دے جڑے دل دیاں رمزاں ساریاں جانے مرشد کمال سدیں دے جندے کول وفائین ورثے وچ عباس دلال سدیں دے منظور خزانے بخشا نالے ساڑے پیر سیال جنہ پنڈیاں خیر سیالاں کو او مگتے صاحب کمال ہو گئے کئی مہر علی کئی حیدر شاہ کئی چچڑاں دے لجپال ہو گئے کئی بن گئے کتب مرولیاں دے کئی چوراں تو ابدال ہو گئے او دی نسلہ تر منظور گئیاں جتے راضی پیر سے آلہ کہ لجہ آلیا وارث رہ میرا ہاتھ جوڑ جوڑے نامانے چھو لجہ آلیا وارث رہ میرا ہاتھ جوڑ سورے نامانے چھو بھلا ہووی جیڑا ہاتھ رکھے سانو خد کے اپنے بانے چھو الحمدللہ لکھا شکر کرے نا سائی ملے آئے اوپری شانے چو نہیں تا رول دے رول مر دے میرے جائے منظور جہانے چو کہ ہویا جے نہیں آیا میں نو ول صداواں دا میرے سائی نو جو آندہ ہے وکھرا چج عطاواں دا بلا تمیز میں ملتوسا آل نبی اولاد علی پیر سید طاہر عمر چشتی حمیدی آسن اپنی حاضری پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله تعالى في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے بھی احباب اس عظیم الشان بابرکت محفل موجود نے، سب محبت اور عقیدت دے نال میرے آقا دی ذات درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی نوغری دا آغاز کراں، میں ایک نعرہ اپنے شیخ اپنے مرشد قدمہ وچ کھڑے ہو کے وہ نعرہ جو حضور امیر شریعت غریب نواز پوری زندگی جتنے آپ تشریف لے کے گئے، ہر کانفرنس وچ آپ نے وہ نعرہ لگوایا۔ اج اس بابرکت محفل وچ اپنے شیخ دے قدمہ وچ کھڑے ہو کے نعرہ میں لوانا ہے، تسی ہاتھ چک کے نوکری دینی ہے تاکہ اسی ثبوت دے دئیے اپنے شیخ نو کہ جو سبق جو وظیفہ حضور امیر شریعت غریب نواز سانو عطا کیتا ہے سانو یاد ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آج دی اس عظیم الشان فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ، اس محفل دے اہتمام تے میں تمام انتظامیہ نو مبارکباد پیش کرساں۔ آج ساڈی خوش قسمتی ہے کہ آج صدر محفل، میر محفل، جان محفل، وہ شخصیت آج الحمدللہ ساڈے درمیان موجود ہے، ساڈی نگاہاں دے سامنے وہ شخصیت موجود ہیں کہ اگر میں الفاظ دی دنیا میں جاواں، میرے کو الفاظ نہیں کہ میں آپ دی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آپ دا تعارف کراواں، بس اتنا ہی کہاں گا کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غریب نواز اور حضور امیر شریعت لجپالاں دے لجپال، مخدوم المشائخ، محبوب المشائخ حضور الحافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی غریب نواز، انہا وقت دو اغواز دی تربیت اگر کٹھی کیتی جاوے تھی آج جڑی شخصیت ساڑھے درمیان موجود ہیں الحمدللہ یہ شخصیت سامنے نظر آن دیئے۔ میری مراد میرے مرشد کریم غوث زمان قطب دوران الحافظ علامہ نائب حضور امیر شریعت غریب نواز حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ الحافظ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز، آپ زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ سیال شریف، آج آپ میرے محفل نے اور انشاءاللہ رات بھی بڑی بڑی ہے، محفل بھی بڑی بڑی ہے اور پھر لاجپالا دی آمد ہے۔ انشاءاللہ سانو یقین ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق آپ دے شکر دے توفیل اور حضور پیر سیال لاجپال دی آمد دے توفیل آج سارے دی جھولیاں بھریاں جا سن انشاءاللہ۔ دوستان عزیز، میں اپنی گفتگو دا آغاز اپنے شیخ کامل اپنے مرشد کریم آپ دے ملفوظات دا سہارا لے کے اپنی نوکری دا آغاز کرنا چاہنا۔ عمومی طور تے سوال کیتا جاندہ ہے، جس وقت بھی اہل ایمان میلاد مصطفیٰ دا اہتمام کر دینے، اہل ایمان حضور دے واسطے حضور دے آمد تے خوشی دے موقع تے میلاد دا اہتمام کر دینے، کچھ لوگ سوال کر دیں بھئی سب سے پہلے میلاد کس نے بیان کیا؟
میں اپنے شیخ کامل اپنے حضرت کریم دی بارگاہ وچ حاضر سی اور آپ جو ملفوظات میں عطا کیتے میں وہ ملفوظات حضور پیر سیال غریب نواز غلامہ دی سماعت دی نظر کر رہا ہوں. میں آہستہ کر کے وہ قیمتی ملفوظات جناب نو سنانا چاہنا جو میرے حضور پیر سیال میرے حضرت کریم دی زبان عطر تو نکلے نے. میرے حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد خدا نے بیان کیا ہے. میں دہرا رہا ہوں تاکہ تہاڈا حصہ ہو جائے. تسی محبت وچ ہاتھ چوک کے جدو سبحان اللہ کہہ سو تے تہاڈا بھی حضور دے ذاکرین نام آ جاسی. میرے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے حضور کی آمد کی خوشی اور میلاد خود خدا نے بیان کیا ہے. کس طرح؟ جس وقت رات آئی 12 ربیع النور شریف تھی، صبح بہارا، او نور جنہا اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے خلق فرمایا، او نور جو حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی مبارک چمکیا، او نور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی چمکیا، او نور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی چمکیا، او نور جو حضرت عبداللہ دی پیشانی چمکیا، بالآخر او نور حضرت سید آمنہ دے بدن منتقل ہویا. پھر مہینہ آیا ربیع الاول دا، رات آئی 12 ربیع الاول والی. توجہ دا مطلب گا رہا کتب دے وچ موجود ہے، روایات چاہتا ہے جدو حضور دی ولادت وقت قریب آیا، دن بھی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، رات بھی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی. دن عرض کی تھی سونیا کرم کر دے محبوب دی ولادت دن نو ہوئے تاکہ میں ناز کراں. رات عرض کی تھی سونیا محبوب میں نو عطا کر دے سونے دی ولادت رات نو ہوئے تاکہ میں ناز کراں. پہلے تو آخری بندے تک مرشد کریم دے قدمہ وچ کھڑے ہو کے میں محبت بھرا جملہ دینا ہے جڑا غلام محبت دا اظہار کرے. پیر سیال لجپال دے قدمہ دا صدقہ، ہاں جی حضور کریم دی آمد دا صدقہ جو نیک ارادے لے کے آئیں، اللہ میرے مرشد دا صدقہ نیک ارادے پورے کرے. رات عرض کر دیے سونا میں نو عطا کر دے، دن عرض کرتا ہے سونا میں نو عطا کر دے. اللہ نے فرمایا جاؤ میں دونوں نو حصہ دے ساں. دونوں عرض کر دن سونیا کس طرح؟ فرمایا میں محبوب نو بھیجنا بھی اس وقت دے، رات جا رہی ہو سی دن آ رہی ہو سی. میرے حضور زیادہ غریب نواز فرما رہے سن کہ اللہ نے خود جشن منایا، خوشی دا اظہار کیتا. اور خوشی دا اظہار کس طرح کیتا؟ اللہ نے جبرائیل نو 3 جھنڈے عطا کیتے. کتنے جھنڈے عطا کیتے؟ 3 جھنڈے. فرمایا جبرائیل اے جھنڈے لے کے جاؤ. اور جھنڈے دا رنگ کی ہے ساوا، کی کلر ہے؟ سبز کلر دیتا ہے جھنڈے. اور آؤ جس رات صاحب قرآن آئے اس رات بھی جھنڈا سبز آیا، اس رات بھی اللہ نے سبز جھنڈا بھیجیا. اور جس رات قرآن نازل ہویا اللہ نے جبرائیل نے اس رات بھی ایک جھنڈا دیتا. اس جھنڈے دا رنگ بھی ساوا ہے، یعنی جس رات صاحب قرآن آئے اس رات بھی جھنڈے آئے، جس رات قرآن آیا اس رات بھی جھنڈا آیا. میں توجہ دا طلبگار، جس رات میرے آقا کی آمد ہوئی اس رات بھی جھنڈے سبز آئے، جس رات قرآن آیا اس رات بھی جھنڈے سبز آئے. اور میں اگے چلدا جاواں چونکہ حضور پیر سیال لجپال دے دروازے تو سانو عقیدہ ملیا ہے. ہاں پیر سیال لجپال دا ساڈے اُتے احسان ہے. مینوں اللہ نے تانوں اللہ نے او کامل پیر عطا کیتا ہے. بڑے بڑے پھسل گئے، بڑے بڑے بہک گئے، لیکن جس دے سر تے مدنی دستار خدا کے رکھی ہوئے لجپال پیر سیال. بڑے بڑے مشائخ دنیا تشریف لے کے آئے، بڑے اولیاء اللہ نے ڈیرے لائے، بڑے اللہ دے ولی آئے آندے رہنے نے. چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضور خاتم النبیین بن کے تشریف لے کے آئے. ہن حضور تو بعد نبی کوئی نہیں آنا، ولی آنے نے. رب کعبہ دی قسم بڑے بڑے ولی آئے، پر جڑی شان اللہ نے میرے پیر سیال لجپال جو مقام و مرتبہ اللہ نے میرے مرشد حضور پیر سیال لجپال نو عطا کیتا ہے وہ بے مثال مرتبہ ہے. توجہ میری گل، کشن دستار ملی حضرت بابا فرید دے دست مبارک تو، کشن دستار ملی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دے دست مبارک تو،
کسن دستار ملی اپنے مرشد کو لوں، لیکن جدو میرے مرشد پیر سیال لجپال غریب نواز جدو چلا مکمل کیتا، توجہ دا مطلب کر پہلے تو آخری بندے تک حضور پیر سیال دے غلامن المخاطب ہاں، حضور دے عاشقاں نال میں مخاطب ہاں، جو کرم دا لنگر لین آئے بیٹھے نے میں انہاں نال مخاطب ہاں، جدو واری آئی میرے حضور پیر سیال دی، خود مدنی سرکار زہرہ پاک دے بابا حسنین کریمین دے نانا اور خلیفتہ بلا فاصل صدیق دے مرشد خود میرے آقا تشریف لے کے آئے، اور تنہا نہیں آئے، 4 یاراں سمیت آئے نے، صدیق اکبر بھی نال، فاروق اعظم بھی نال، عثمان غنی بھی نال، مولا علی بھی نال، اے 4 یار میرے آقا دے ہمراہ ہیں۔ حضور انہیں 4 یاراں سمیت خود میرے آقا نے خواب دی گل نہیں، اے حالت بیداری دی گل ہے، اے جاگدے دی گل ہے، خواب نہیں حقیقت ہے۔ سیالویوں ناچ کیتا کرو، رب نے ایسا پیر کامل عطا کیتا ہے، حسین دے نانا زہرہ پاک دے بابا صدیق دے مرشد دستار لے کے آئے، اور اپنے اس عاشق دے سر تے دستار بننی، اور نال صدیق دے بھی ہاتھ لگ رہے ہیں، عمر پاک دے بھی ہاتھ لگ رہے ہیں، حضرت عثمان دے بھی دست مبارک لگے نے، مولا علی بھی نال نے، میرے آقا تنہا بھی تشریف لے آ سکتے سن، لیکن 4 یارن لے آ کے ہاں میرے آقا اپنے نال خلافان لے آ کے کی دس کے گئے، میری عزت پہرے دیواری آئی پھر بھی تویں پہرا دینا، میرے یاران دی عزت دیواری آئی پھر بھی تو پہرا دینا۔ حضور پیر سیال غریب نواز سر مبارک تے حضور مدنی منٹھار نے خود دستار بننی، اور پھر من کہن دیو پھر وہ دستار آئی حضرت ثانی لاسانی غریب نواز دے سر انور تے، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد الدین غریب نواز، پھر وہ دستار سجی حضور ثانی لاسانی غریب نواز دے سر انور تے، پھر وہ دستار آئی حضرت ثالث غریب نواز مجاہد اعظم حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ الحافظ خواجہ محمد ضیاء الدین غریب نواز سر مبارک تو دستار سجی۔ اور میں آہستہ بولنا ہے، سیالوی چشتی مزاج بنا کے، اور وقت دا غوث کلندر دوراں غوث زمان دا چہرہ تاکتے پھر جملہ سن، میں کہ دستار بنن والے دستار بننی میں اس واسطے آ، اے دستار سجنی پیر سیال دے سر تے آ۔ آج توجہ دا میں طلب کہا رہا، آج سوشل میڈیا دا دور ہے، سوشل میڈیا تے بیٹھ کے ہر کوئی جناب بڑا مبلغ بڑا مجاہد بنن دا دعوے دار ہے، لیکن آؤ میں پیر سیال لجپال دا تعارف کروانا چاہنا۔ برٹش گورنمنٹ ہے، بڑے بڑے تاجدار بک چکے نے، بڑے بڑے گدیاں والے بک چکے نے، بڑے بڑے مربیاں والے بک چکے نے، بڑے بڑے زمیندار وہ تھر تھرا رہے ہیں انگریز دے سامنے۔ اے ناز کر سیالوی میرے تے تیرے مرشد کریم حضرت ثالث غریب نواز حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین ساڈے نہیں پرائے بھی غیر بھی لکھ دینے کہ پھر گورنر ہاؤس انگریز دی آنکھ چک پا کے جس نے انکار کیتا اور آزادی دا علم بلند کیتا وہ کوئی اور نہیں، عباس علمدار دلال آئی، میرا پیر سیال لجپال آئی۔ اور حضور ثالث غریب نواز نے گورنر ہاؤس کھڑے ہو کے انکار کر کے، غیرت مند جتنے حضور دے غلام بیٹھے نے، عاشق بیٹھے نے، حضور پیر سیال لجپال دے لنگر کھاون والے جڑے بیٹھے نے، جملے نہ مل پاچھڑ سن، میرے حضور پیر سیال نے گورنر ہاؤس کھڑے ہو کے انگریز دی اکھ چک پا کے انکار کر کے دسی آئی انہاں رگم وچ خون علی دے لال دا ہے، اے گردنا کاٹ سکدی ہیں جھوک سکدی نہیں ہیں۔ حضور ثالث غریب نواز آپ دے سر انور تے دستار سجی، پھر وہ دستار آئی حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ خواجگان الحافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غریب نواز
توجہ دا میں طلبگار ہاں جس وقت حضور شیخ الاسلام آپ دا سرنی دور آیا آپ دا سنہری دور آیا او با کمال دور آیا جدو مسلط حضور شیخ الاسلام غریب نواز جلوہگار نے ہن توجہ دا میں طلبگار مرزا نے دعویٰ کیتا ہی نا ختم نبوت ڈاکہ ماریا اس بوٹے نو پھول پھال لگے انگریز دل چندے تھے لیکن مرزائیت دا پاکستان دی سرزمین تے باقاعدہ آئینی سدا تے جس شخصیت نے انہاں کافر قرار دیتا ہے اور انہاں دے جناب آئین دے وچ باقاعدہ انہاں دے کافر ہون دی جڑی شک ہے اس تحریک دی اگر کسی نے علمبرداری دا حق ادا کیتا تے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد غریب نواز من آکھن دے جس تحریک کی ابتدا حضرت اعلیٰ غریب نواز نے شروع کی تھی اس دی انتہا حضور شیخ الاسلام میرے حضور پیر سیال لجپال دے دست سے آگتے ہوئی حضور شیخ الاسلام دا سنہری دور آپ نے عقیدت پہرا دیتا اور ناموس رسالت ختم نبوت بے مثال پہرا دیتا اور نال ہی عظمت صحابت بے مثال پہرا اہل بیت اطہار دے آپ نے عظمت اہل بیت بے مثال پہرا دیتا پھر وہ دستار آئی کس دے سر دے میرے مرشد کریم نائب حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سر تے ہو جتم پاک آئی پھر زمانے ویکھے آئے یہ حضور شیخ الاسلام دا دور با کمال آئی تے حضور امیر شریعت دا دور بھی با کمال آئی پوری زندگی آپ نے مسلح تے بیٹھ کے عقیدت تے پہرا دیتا ادب دی گل کرا میں اور حضور کریم آقا دے ادب دی گل کرا حضور شیخ الاسلام دا ادب کمال 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 لفظ نہیں بیان کیتے جا سکے پھر حضور امیر شریعت ادب میں ان آنکھی نال ویکھیا ایک غلام نے آپ دی بارگاہ دے وچ نقش کفے پا پیش کیتا نالین پاک دا نقش ربیع الاول شریف دا چاند چڑھیا آپ دی بارگاہ تحفتاً لے کے آئے حضور اے حضور کریم آقا دے نالین دا نقش ہے حضور میں تحفتاً پیش کرنا چاہنا حضور لیتے ہوئے سڑ آپ اٹھی کے بیٹھ گئے وکھائے شادب میں نو وکھائے شادب اٹھی کے بیٹھے اپنے دونوں ہتھاں دے نال ان نالین شریف دا جا نقش ہے آپ نے وصول کیتا آپ نے بوسہ لیا اکھاں تے لایا سر تے رکھیا میں آہستہ بولنا تڑپ اٹھ سی سیالوی اور اپنے خادم نے فرمایا سیال شریف میں نے ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی جسے میں اس نقش نو رکھ پھر حکم دیتا کہ صوفی نواز صاحب نو آکھو چابیاں لے کے آویں اور جڑے تبرکات ہیں جتھے اے حضور دے نالین پاک دا جڑا نقش ہے اتھے رکھیا جاوے میں جملہ دینا تو سا نوکری دیونی ہے میں کہ جس امیر شریعت غریب نواز دے دلو دماغ دے وچ آپ دے افکار و نظریات دے ادب دیے ایک کمال ادب ہے کہ حضور کریم آقا دے نالین دے نقش دا اتنا ادب ہو رہا ہے جس پیر سیال دے سینہ اطہر دے وچ حضور دے نالین پاک دے نقش دا اتنا ادب ہے او دے سینے جو میرے نبی دے حسنین دا کتنا ادب ہو سی اس شخصیت دے سینے دے وچ انہاں دے دل و دماغ دے وچ حضور دے صحابہ دا کتنا ادب ہو سی پھر جے نالین دا اتنا ادب ہو رہا ہے تے پھر شاہ ایک دفعہ آپ کھیوے تشریف لے کے آئے ایک پیر بھائی نے نالین پاک اپنے سینے تے لائے ہوئے آئی سجایا ہوئی نالین پاک کانفرنس آئی کھیوے دی وہ پیر بھائی اگے ہو کے آپ تے جوڑے سدھے کرن لگا اے ہے ادب جڑا سانو آستانہ مقدسہ سیال شریف تو نصیب ہویا سانو عقیدہ ملیا پیر سیال دے در تو سانو ادب ملیا پیر سیال دے در تو سانو عشق ملیا پیر سیال دے در تو آپ نے فوراً آپ دی نظر پئی آپ نے اگے ہو کے فوراً اس پیر بھائی دا بازو پکڑیا فرمایا تواڈے سینے تے حضور دے نالین دا نقش ہوے تواڈے سینے تے حضور دے نالین پاک دا نقش ہے اور تسی جھک کے میرے جوڑے نہ چلاؤ فرمایا کیوں گنہگار کر دیو میں ایسا ادب سرتی تے نہیں ویکھا جیسا ادب میرے پیر سیال لجپال کر دے پڑے پھر آپ نے اعلامیہ عطا کیتا ایسا اعلامیہ صبح قیامت تک اہل سنت دی پہچان نو اگر چند لفظاں اور حرفاں سمیٹ کے کوئی رکھ کے گیا تو میرے حضور پیر
پھر وہ دستار سجی تے میرے حضور رہے چشت غریب نواز او دستار جڑی مدنی منٹھار نے بننی او دستار میرے حضور ضیاء چشت غریب نواز آپ دے سر مقدس سے سجی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ اور بالخصوص سیالویہ سلسلے دے اے پہلا موقع ہویا ہے کہ ایک سجادہ نشین اپنی ظاہری زندگی دے وچ آمن والے سجادہ نشین نو اپنے مسلح تے بٹھا کے اپنے ہتھاں نال لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال اے منظر ان آنکھیاں نے ویکھیا کہ حضور پیر سیال حضور امیر شریعت غریب نواز اپنے مبارک ہتھاں دے نال حضور ضیاء پاک دے سر انور تے دستار سجائی اور پھر منو آکھن دیو سیالوی چشتی غیرت والا ہوندا ہے چشتی غیرت بند ہوندے اور حضور امیر شریعت غریب نواز کو بارہا مرتبہ تسی سنیا میں بھی سنیا آپ فرمائندن چشتیاں دی تے نشانی چشتیاں دی نشانی غیرت ہوندی ہے انہاں دی محبتاں دا مرکز فقط ایک ذات ہوندی ہے انہاں دی عقیدتاں دا مرکز فقط ایک ذات ہوندی ہے پھر میں آکھن دیو جس تے سر تے میرے حضور امیر شریعت دستار بننی پھر جنہاں دے سر مبارک تے توسے شریف دے سجادہ نشین نے دستار بندی پھر اس دنیا میں جتھے جتھے سیالوی ہے جے سر تے سرخ کرنی والی ٹوپی ہے اور دی محبتاں دا عقیدتاں دا مرکز ہے تے فقط اکو ساتھ ضیاء چشت غریب نواز دی ہے آؤ اگر فیض لینا تے آپ دے بارگاہ چاہ جاؤ اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز حضور شیخ الاسلام غریب نواز شاید اسے کیفیت نو سامنے لا کے فرمائی ہر جرم تیرا مجھ کو گوارا ہوگا آنکھ اگر غیر سے لڑائی تو لڑائی فرمایا ہر شے تیری برداشت کر سا لیکن اگر آنکھ نو ایدے ایدے کیتا اگر آنکھ کسے خیر وال گئی اے برداشت نہ کر سا اے خطا نہ برداشت ہو سی باقی ہر خطا تیری برداشت کر لے سا مڑاؤ اپنی محبتاں عقیدتاں دا مرکز بنا لو اس شخصیت نو جس شخصیت دستار پیر سیال لجپال میں کہ میرے حضور پیر سیال لجپال سنا عقیدہ دیتا اعلامیہ دی صورت ہے حضور شیخ الاسلام نے کتابی صورت ہے تحریر دی صورت ہے ملفوظات دی صورت ہے اور حضور موجود حضرت صاحب الحمدللہ سرگوت علی کانفرنس گواہ ہے ان تاجدار ختم نبوت دے نعرے لاون والے آؤ میں جملہ دیونا چاہنا جے سینے وچ مصطفیٰ دی محبت ہے میں جملہ دیونا چاہنا ہاں سرگوت کانفرنس دے وچ میرے ضیاء چشت غریب نواز نے خطاب فرمایا اور عقیدہ ختم نبوت ایسی جامع گفتگو کیتی ہے میں لوگوں دی زبان نہیں سنے آئی ہاں ہاں مسلک ہو رہا ہے انہاں دا مرید نہیں ہیں مسلک بھی ہو رہا ہے ہن ہاتھ چاہ کے نوکری دیونی ہے غیر بھی آکھ رہے سن جنا بول تے سرگو تیرے آئی پر قادیان دی دیوارہ کم دیا بیان جس رات حضور دی آمد ہوئی جس رات میرے آقا دی آمد ہوئی سبز جھنڈے آئے ترے میرے حضور ضیاء چشت غریب نواز خود بیان فرما رہے سن میں کہن دیو جس رات حضور دی ولادت ہوئی ترے جھنڈے آئے جس رات قرآن نازل ہویا 3 جھنڈے آئے او بھی جھنڈا سبز او بھی جھنڈا سبز اور پھر اگے ہو کے میں کہن دیو ہاں جس رات نبی دی آمد ہوئی اس رات بھی سبز جھنڈا جس رات قرآن آیا اس رات بھی سبز جھنڈا تے پھر کہن دیو سنی بن کے مل پائیں کربلا دے میدان دے وچ جیڑا علم مولا حسین نے حضرت عباس علمدار نو دیتا یودا رنگ بھی سبز ہے توجہ میرے علوے لجپال لجپال ہاتھ چوکے لجپال لجپال پیر سیال میں کہا میلاد والی رات بھی سبز جھنڈا آیا قرآن والی رات بھی سبز جھنڈا آیا تے کربو بلا دے میدان دے وچ میرے پیر سیال لجپال دے جد حضرت عباس علمدار نو جڑا پرچم مولا حسین نے دیتا مرشد دے قدمہ وچ کھڑے ہو کے ذمہ داری نال گل کر رہا اس جھنڈے دا رنگ بھی سبز تائیوں تے سیالوی دے سنی سبز جھنڈا لا کے میلاد والے مہینے
سبز جھنڈا لا کے زمانے دا سیندا ہے اے نبی والے بھی اسی ہیں علی والے بھی اسی ہیں 3 جھنڈے میرے حضور زیادت غریب نواز آپ فرما رہے تھے 3 جھنڈے آئے اللہ نے فرمایا ایک جھنڈا جبرائیل جا میرے گھر پہ لا کعبے چلا ایک جھنڈا مشرق چلا ایک جھنڈا مغرب چلا توجہ میرے آلوے اللہ جھنڈے لوائے ایک مشرق ایک مغرب ایک اپنے گھر تے کیوں جھنڈا لگوایا اپنے گھر تے جھنڈا کیوں نصب کرایا اللہ نے ساڈے واسطے آسانی پیدا کی تھی نبی دا جشن منا کے ساڈے واسطے دلیل پیدا کی تھی کوئی تواڈے کول پوچھے نا بھئی جھنڈا کتھے لاونا جی لکھیا ہے جھنڈا لانا کتھے لکھیا ہے انہوں دسی اللہ یار دی میلاد والی رات اپنے گھر تے جھنڈا لایا اسی عاشق اور پھر حضور بس میری گفتگو دے آخری 2 جملے پھر حضور زیادت غریب نواز نے جڑی اگلی گل کی میں حیران ہو گیا میرے مرشد بول اچھے آیا لیکن بیروت کی کتابہ بول رہی ہیں جو پیر سیال فرما چھڑیا حضور زیادت غریب نواز آپ دی بارگاہ میں پچھلے دن حاضر آپ فرما رہے ہیں سب سے پہلے میلاد خود مصطفیٰ نے میلادی بن کے سبحان اللہ کیسو پھر میلادی بن کے سبحان اللہ کیسو میرے حضور زیادت غریب نواز پچھلے دن میں آپ دی بابرکت محفل موجود سی آپ فرما رہے ہیں سب سے پہلے میلاد خود مصطفیٰ نے بیان کیا ہے میں آپ دی گل سنی پھر میں تحقیق کی تھی کیونکہ میرا یقین ہے اللہ دا ولی بیٹھا زمین تے ہوندا لیکن اس دی نظر جڑی ہوندی ہے وہ لوح محفوظ تے وہ لوح محفوظ سے تکدا ہے اللہ نے نور بصیرت عطا کیتا پھر وہ کتاب من مل گئی پہلے تو آخری بندے تک آؤ دامن پھیلا کے میرے کریم پیر سیال دا مقدس چہرہ دیکھو نورانی چہرہ دیکھو محفل بھی نور والی ہے نور والے دا ذکر ہے اور نور والی لڑی توجہ میرے آلوے کتاب میرے ہاتھ سے میں آپ دی بارگاہ پہلے پیش کی تھی آپ نے حکم دیتا بالکل حوالہ دینا کتاب میرے ہاتھ سے پہلے تو آخری بندے تک کتاب دا نام الاعلام لکھن والے دا میں تعارف کروا رہا جو حضور دا لنگر کھاندا ہے جلے ساچنا نبی دا لنگر کھاندا ہے وہ جملہ سن کے نوکری دیسی پیر سیال کرم دا لنگر دیشن کتاب دا لکھن والا کون ہے سید محمد بن علوی المالکی الحسینی انہیں دا تعارف سنو اے آپ بھی کعبے دا امام اے دا والد بھی کعبے دا امام اے دا دادا بھی کعبے دا امام اس دے والد بھی کعبے دا امام 5 پشتاں کعبے دے امام رہی ہیں اتنا جید عالم کتاب بیروت دی چھپی صفحہ نمبر 11 آؤ جو میں اپنے مرشد دی زبان سنیا اوہی میں انہاں دی کتاب میں جو پڑھیا ویکھیا جملہ میں دے رہا ہیں نوکری تو دینی ہے میرے مرشد کریم فرمایا سب سے پہلے میلاد خود مصطفیٰ نے بیان کیا اے ان کتاب سید محمد بن علوی الحسینی المالکی لکھتا ہے کہندہ اِنَّا اول المحتفلین بالمولد هو صاحب المولد وهو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ترجمہ میں کرنا ہے گل ہوئی یہ الفاظ ہوئی نے ہاں گفتگو ہوئی ہے جڑی کلندر دی زبان چ نکلی ہن لکھن والا لکھ رہا ہے جو پیر سیال بیان کیتا لکھدا سب سے پہلے جس نے میلاد بیان کیا وہ خود مصطفیٰ کی ذات ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت دوستان عزیز سب تو پہلے میلاد مصطفیٰ بیان کیتا اور سب تو پہلے حضور دی آمد دا جشن خود خدا الحمدللہ اہل سنت آج حضور دا میلاد سجا کے جشن منا کے اور اپنے شیخ نو بلا کے اے خدا دی اس محبوب دا اس حبیب دا جشن منا کے اپنی محبت دا اظہار کر کے زمان نے انداز رہن کہ اسی و خوش قسمت ہیں جڑے حضور دی آمد دے خوش ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سن حضور دی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے بارے دیگر میں پورے علاقے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج برکتاں ڈبل ہو گئیاں ایک حضور دی محفل ہو گئی ایک حضور پیر سیال غریب نواز دی آمد ہو گئی اللہ تعالیٰ میرے مرشد کریم دا سایہ تا قیام قیامت
بعد از قیامت کے ساتھ غلامت قائم اور دائم فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ تمام پیر بھائیاں دی دین دنیا دی خیر و برکت واسطے دعا فرما رہے ہیں، آمین آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین گرامی قدر، ہم سے محو گفتگو تھے پیر سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب حمیدی سیالوی، شاہ جیونہ سے آپ کا تعلق ہے۔ اور حضرت قبلہ خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق سیالوی حمیدی سجادہ نشین، آستانہ علیہ سیال شریف، آپ خصوصی طور پہ صدارت فرما رہے تھے، اور دعا بھی آخر میں آپ نے نگاہ سے، قلب سے ہم سب کو دعا دی، اللہ آپ کے علم و علم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ احباب تشریف رکھیں، اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں۔ اس وقت ہمارے درمیان حضرت قبلہ پیر سید محمود علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بھی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ کچھ دیر قبل اسٹیج کی آپ زینت بنے۔ میں صمیم قلب سے قبلہ شاہ صاحب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ احباب تشریف رکھیے گا۔ پروگرام کی دوسری نشست کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے شروع ہوا چاہتا ہے۔ ثناخانوں میں ہمارے محترم بھائی اور قاری قرآن حافظ قاری غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب لاہور سے تشریف لا چکے ہیں۔ امین پور بنگلہ سے اسد علی قادری صاحب کی آمد ہو چکی ہے۔ دونوں بھائیوں کو خوش آمدید۔ انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان سالانہ پروگرام، جو کہ عرصہ 27 سال سے محفل آمد نور الہدی کے عنوان پہ انعقاد پذیر ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے زینت القرہ، فخر قرہ، عالمی شہرت کے حامل محترم قاری غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس نشست کو آگے لے کے بڑھیں۔ اب آپ کے بیٹھنے کا انتظار ہے۔ قاری صاحب کو دعوت میں نے اس لیے بھی بلا تاخیر دے دی تاکہ آپ بیٹھ سکیں، کیونکہ قرآن پاک پہ تو ظاہر ہے بیٹھنا لازم ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت سننا جو ہے یہ فرض ہے، اور تلاوت کرنا سنت ہے۔ میرے حضور کا
میرے حضور کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، معجزات میں یہ پہلے نمبر پہ معجزہ ہے، جس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ دوسرا بڑا معجزہ وہ معراج النبی ہے۔ پھر حضور کے کتنے معجزے ہیں یہ نہ عرش والے جانتے ہیں نہ فرش والے جانتے ہیں۔ ایک ایک معجزے میں کئی معجزے، ایک ایک معجزے میں کئی معجزے۔ ایسا ہی ہے، آپ احباب تشریف رکھیے گا، سامنے جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، آپ کو قرآن کی آیات کا اور اللہ کے حکم کا واسطہ کہ ادب و احترام کے ساتھ پنڈال میں تشریف رکھیں اور اللہ کا پاک کلام سماعت کریں۔ حصول برکت کے لیے ایک نعرہ لگا لیں۔ کافی دوست احباب اس پروگرام کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، اور 149 جو آپ کا چک ہے انہوں اس کا جو چینل ہے وہ بھی 149 149 نمبر، اس پر بھی یہ پروگرام براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ دبئی سون جنگ سے آپ کی خدمات لی گئی ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ ساتھ کیمرہ مین جو ہیں وہ بھی اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں، کچھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور کچھ لائیو بھی نشر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ آج چنیوٹ کی سرزمین پر ایک عظیم الشان حضور کے ذکر کی محفل انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کے پاک کلام سے آغاز ہوا چاہتا ہے اس نشست کا، اور پھر درود و سلام تک یہ سلسلہ جاری۔ جی میں نے قبلہ شاہ جی کا بھی تعارف حضرت قبلہ پیر سید محمود علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جیسا کہ پہلے بھی، کیونکہ ظاہر ہے میرے محترم نے قبلہ پیر صاحب کو روانہ کیا، جیسے واپس آئے مجھے اظہار کے لیے کہا، میں نے پھر کہا، تو قبلہ شاہ جی کو بھی خراج تحسین کہ آپ تشریف لائے، ہم آپ کا بہت زیادہ شکر گزار۔ اب آپ کے بیٹھنے کا پھر مجھے انتظار ہے، آپ تشریف رکھیے۔ اگر کھڑے ہونا ہے تو باہر کافی لوگ کھڑے بھی ہیں، مگر پنڈال میں تو ذرا نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسقون
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم